السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ 3 دن اہم ہیں، 3 دن میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، یعنی اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے بڑی بات یہ کی ہے کہ ان 72 گھنٹوں میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے، انڈیا کے پاس کیا آپشنز ہیں، وہاں پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، انڈین جو وہاں پہ فوج کی تیاریاں ہیں وہ کیا ہیں، ان کی انٹیلیجنس کیا ہے، پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں، پاکستان کی کیا انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم آگاہ کریں گے۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بھائی، خواجہ آصف صاحب ویسے تو ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن پاکستان کے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو یہ تو بڑی ایک تشویشناک بات ہے۔ دیکھیں، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویسے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3-4 دن اہم ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا جو بھی ان کا خواجہ آصف صاحب کا جیتنا سب کو پتہ ہے کہ وہ فارم 47 کے ایم این اے ہیں اور پھر وزیر دفاع ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن خواجہ آصف یہ بات کریں یا نہ کریں، یہ ایک ریالٹی ہے کہ چیزیں ہیں تو ٹینس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہے اس کے اوپر ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے دن کیا، ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اگر انڈین میڈیا کو فالو کریں یا دیکھیں، آپ انڈین میڈیا کیا کر رہا ہے، انڈین میڈیا نے نا وہ جیسے ہمارے نہیں یہاں پہ سرینا کے باہر ایک ہم نے کلاک لگائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا وہ جو کشمیر میں 5 اگست کو، اور وہ سارا کلاک چل رہی تھی ساری، اتنے منٹ اتنے گھنٹے اتنے دن اور پھر اتنے مہینے، اور یہ سارا انڈیا کے کچھ چینلز نے اسی طرح کی کلاک جو ہے وہ لگا دی ہے کہ اس حملے کو اتنے دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ گزر چکے ہیں اور ابھی تک بھارت کوئی رسپانس نہیں کر سکا۔ اچھا، اب اس ویڈیو میں تو میں صرف آپ کو رویش کمار ایک جرنلسٹ ان کے سینئر وہ کیا بات کر رہے ہیں اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں ان کے کچھ اینالسٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ جو بات کریں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مودی اب تک کیوں نہیں کر پا رہا، وجوہات کیا ہیں، اور اس میں ایک ظاہر وجہ یہ ہے کہ مودی ابھی تک کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا، پاکستان ریئیکٹ کیسے کرے گا، وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے۔ اچھا، اس میں جو رویش کمار وہ بتا رہے ہیں، ایک تو وہ یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں، مودی بھی میٹنگ کر رہے ہیں، امت شاہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، پھر ان کی ایجنسیز میٹنگز کر رہی ہیں، وہ سارا بتا رہے ہیں کہ ایک تو مسلسل جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہیں، دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہے، وہ مسلسل سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، جو میڈیا اور سوشل میڈیا میں وہاں پہ فرق جو میں نے دیکھنا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا جو میڈیا ہے وہ تو جنگی جنون سوار ہے کہ مودی کب اٹیک کرے گا، لیکن ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مودی کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ کیسے انٹیلیجنس آپ کی ناکام ہوئی، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پاکستان کے ملوث ہونے کا، آپ وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی، 1 کلومیٹر پہ چھاؤنی تھی وہ کیوں نہیں آئے، 1-1.5 گھنٹے تک وہاں پہ یہ سارا کچھ چلتا رہا، آپ کیوں نہیں وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی پہنچ سکی، اور پہلے انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ان کے اوپر آپ کیوں کچھ نہیں کر سکے، وہ یہ سوال سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے۔ تو میڈیا کا دباؤ بھی مودی پہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا بھی اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے بھی اس کے اوپر دباؤ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جو سب سے بڑا انہوں نے اقدام کیا وہ سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کرنے پہ کیا، اس پہ بھی مودی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بیوقوف بنایا ہے۔ ان کے ایکسپرٹس آ کے بتا رہے ہیں کہ اس نے ڈرامہ کیا ہے، یہ کئی سال تک تو ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ایک خبر آئی جس پہ زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ انہوں نے وہ جو پانی چھوڑ دیا، اس کے اوپر میں ایک پڑھ رہا تھا، کسی اریگیشن کے ایک آفیسر ہے ان کا، میں وہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کر دی، حالانکہ وہ روٹین کا ایک میٹر تھا، لیکن انڈیا میں بھی وہ نیگیٹو چلا گیا کہ مودی تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کا پانی روکو گے، تم تو الٹا زیادہ پانی تم نے چھوڑ دیا، تو وہ بھی مودی کے اگینسٹ جو وہ گیا۔ پھر جو ان کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی مودی کو ایکسپوز کیا گیا، اس میں بھی مودی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ پھر ان کا جو ابھی وہاں پہ چل رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ اگینسٹ جا رہا ہے کہ بھائی بے گناہوں کو تم پکڑ کے اب تم بڑے فیس سیونگ کر رہے ہو اور تم ہیرو بن رہے ہو۔ پھر ایک کوشش جو گودی میڈیا نے کی کہ اس کو ہندو ورسز مسلمان بنا دیں، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے کیونکہ ایک مسلمان کی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے مسلمان جتنے بھی ہیں ادھر انڈیا کے اندر انہوں نے اس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ پھر مسلم جو ممالک ہیں بشمول پاکستان، ان سب نے اس حملے کی، دہشت گردی کے حملے کی مذمت کیا ہے۔ سعودی عرب نے کیا ہے، یو اے ای نے کیا ہے، قطر نے کیا ہے،
سب مسلم ممالک نے اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے. انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں انہوں نے مذمت کی ہے, وہ بھی سارا ہے. پھر ایک چیز اور اس وقت انڈیا میڈیا کے اندر نا اور ان کے سوشل میڈیا کے اندر ہو رہی ہے, وہ ٹرمپ سے وہ بہت مایوس ہو گئے انڈیا. ٹرمپ کو بھی وہ رگڑ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس نے کوئی انڈیا کے حق میں اس طرح سے بات نہیں کی, اور اس نے برابر رکھا ہے کہ میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو جانتا ہوں, دونوں سے میں قریب. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ انڈیا جو ہے وہ اتنے بڑے معاہدے کرنے جا رہا ہے, ہم نے ان سے اتنا اسلحہ خریدا, آگے خریدنے جا رہے ہیں. مودی ٹرمپ نے, ہاں ٹرمپ جو ہے وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا انڈیا کو. پھر اسی طرح سے جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ تپے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بارے وہ کیوں کرے جب آپ کا ماضی ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. آپ کے اپنے چینلز پہ چلنے والی جو ویڈیوز ہیں, جو تصویریں ہیں, وہ فیک ثابت ہوئی ہیں. تو کیسے انٹرنیشنل میڈیا آپ کا بیانیہ خریدے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ملوث ہے. یار انٹرنیشنل میڈیا کو گودی میڈیا تو نہیں ہے نا, جو کریڈیبل ادارے ہیں وہ پوچھیں گے نا کہ اچھا پاکستان ملوث ہے, مان لیا, ثبوت بتائیں کہاں پاکستان ملوث ہے. ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آج ایک امریکن ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ 5 منٹ بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حملے میں پاکستان ملوث ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بڑا سمپل سی بالکل آپ وہ ساری چیزیں. پھر وہ تپے ہوئے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. وہ کیسے وہ بیان دے کہ جب آپ کو ثبوت ہی اس کو نہیں دکھا سکے, آپ اس وقت دکھا دیتے نا اس کو. پھر وہ تپے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ $100 ارب کا معاہدہ ہو گیا, سعودی عرب نے کوئی جو ہے وہ بیان نہیں دیا, اور وہ بھی پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہے. پھر ان کو سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے کہ سفارتی سطح پہ ظاہر ہے اربوں ڈالر انہوں نے لگائے ہیں, لابنگ کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. سلامتی کونسل میں جو ان کو دھچکا لگا ہے کہ سلامتی کونسل میں وہ جو پہلگام کا لفظ شامل کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کروا سکے, وہ جو پاکستان کے حوالے سے لکھوانا چاہتے تھے وہ نہیں لکھوا سکے. تو اس ساری چیزوں کے اوپر پھر ایک اور جو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت نے وار کیا تو کس پہ کیا ہے, وہ جو پیشنٹس پاکستان سے گئے ہوئے تھے ان کو کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, یہ غیر انسانی کام ہے, یہ درندگی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے کہ وہاں جو مریض گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے اب ان کو نکال رہے ہیں. اور دیکھیں پاکستان کا آپ دیکھیں نا اس کے اوپر, پاکستان نے کیا کہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ادھر سے ہندو بھی یہاں پہ اپنے جو ان کے مذہبی مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے وہاں ان کی اپنی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں اگر, تو ان کو بھی پاکستان واپس نہیں بھیجے گا. تو یہ تو ان کو سبکی ہو رہی ہے. پھر سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی جب پاکستان نے یہ بیان دے دیا ہے کہ بھائی دنیا کا جو فورم پروب کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں, آئیں بنائیں کمیشن, عالمی سطح پہ تحقیقات کروائیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ مودی نیریٹو کی جنگ وہ ہار رہے ہیں کیونکہ ان کا نیریٹو کمزور ہے. تو اب یہ خدشہ ہے کہ مودی نیریٹو کی جنگ ہار رہا ہے, وہ پولیٹیکلی کمزور ہو گیا ہے, اس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, وہ گندا ہو گیا ہے, وہ ننگا ہو گیا ہے, اس کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے, اس کی انٹیلیجنس کی جو فیلیئرز ہیں, جو حکومت کے فیلیئرز ہیں, اس سب کو چھپانے کے لیے وہ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ پاکستان جب بھی ادھر سے پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہے تو پاکستان بھی ادھر سے پھر لیک کر دیتا ہے کہ موومنٹ کر کے اور لیک کر دیتا ہے کہ ادھر پہنچ جائے کہ ہم بھی پھر تیار ہیں. تو اب ان کو پتہ ہے کہ ادھر سے پاکستان کی بھی تیاری مکمل ہے, تو وہ ابھی تک نہیں فیصلہ کر پا رہا. لیکن مودی اس وقت بہت آکورڈ پوزیشن میں ہے, اور یہ جو بات ہے کہ وہ 3-4 دن میں کچھ کر سکتا ہے, وہ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کا میڈیا دیکھ لیں, اب ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, تو آپ ایک عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ 3-4 دن میں چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. لیکن 2019 میں بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب بھی اس کے ساتھ جو ہوگا وہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. اس میں ایک چیز جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر نیریٹو کی وجہ سے ہی اس کے اوپر دباؤ بھی ہے, پہلے وہ ہائپ انہوں نے کریٹ کی, اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو بتاتے ہوں گے, عقل والے بھی ہوتے ہوں گے جنہوں نے پریویس پاکستان کی جس طرح سے ریٹیلیشن ہوئی ہے کہ بھائی آپ کریں گے تو ادھر سے بھی ہوگا. تو اب یہ جو ایک ان کا ہے پاگل پن کی حد تک جس طرح وہ چلے گئے ہیں, اگر وہ کر دیتے ہیں اور پاکستان بھی رسپونڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے, نیوکلیر پاورز ہیں دونوں, اور دنیا اس سے کسی طور پہ بھی لا تعلق تو نہیں رہ سکتی. تو یہ ظاہر ہے ملک کئی ایکٹیو تو ہوں گے, اور لیکن یہ بات بہت سے اینالسٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید بہت آگے تک یہ لڑائی اس لیے نہ جائے کیونکہ اس وقت انڈیا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. جتنی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں, ان کی وہ جو اکانومی ظاہر ہے وہ اس کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں, پھر ان کے ملک کے اندر جو مسائل ہیں, جو علیحدگی پسند جو جماعتیں ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں, جو اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, لداخ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں, تو اگر وہ یہ محاذ کھولیں گے
تو باقی جگہوں پہ ان کی وہ کمزور ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت جو کوششیں ہیں کہ اس ٹینشن کو ایز ڈاؤن کیا جائے, یہ کیسے کم ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی سنا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ بیک ڈور بات چیت کے ذریعے کوئی معاملات حل ہو جائیں, ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی پانی کھول دیں, اور پاکستان بھی ظاہر ہے پاکستان تو ابھی اتنا ایگریسو نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں جب جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, پھر بھی کوئی نہ کوئی بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں جو کردار اہم ہوگا وہ سعودی عرب کا اور امریکہ کا, ان دو کا کردار اہم ہوگا. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اب جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے منسٹرز ہیں وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ 2019 میں ٹرمپ نے اس وقت مداخلت کی تھی اور دونوں ملکوں کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہاں آپ پیچھے ہٹیں, ورنہ یہ تھی کہ اس وقت بھی چیزیں بہت آگے بڑھ جاتی. تو ابھی تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو دنیا کے کئی ممالک کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑے گا اور اس چیزوں کو رکوانا پڑے گا. صحیح ہے, چلیں جی لیٹس سی کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. فی الحال اپنے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.